السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 10ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ ابتدا مال غنیمت کی تقسیم کے اصول سے کی جا رہی ہے کہ اس کے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ حکومتی خزانے یعنی بیت المال میں جمع ہوگا۔ نیز غزوہ بدر کے کچھ حالات کا بھی تذکرہ ہے جس کی کچھ تفصیل سورہ انفال کی ابتدا میں ذکر کی گئی تھی۔ رکوع نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس رکوع میں میدان جنگ میں ثابت قدمی اور بکثرت ذکر خداوندی کو فلاح و کامیابی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ نیز اللہ و رسول کی اطاعت اور آپسی اختلافات سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ کفار غزوہ بدر کے لیے بہت اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ شیطان نے ان کو اس دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا کہ فتح تو انہی کی ہو کر رہے گی، لیکن جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار شکست سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 7۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله اس رکوع میں غزوہ بدر عزيز کے دوران منافقین کے حكيم۔ حوصلہ شکن جملوں کا ذکر ہے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ پر توکل اور بھروسے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر کفار کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کی سرکشی یوں ہی جاری رہی تو ان کا انجام فرعون جیسا ہوگا کہ اللہ کی گرفت اور سخت عذاب ان کا مقدر بنے گی۔ کفار کی ناشکری کے ذکر کے بعد یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ عہد شکنی کے بعد جنگ وغیرہ میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 8۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اس رکوع میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قدرت کے بقدر ہمہ وقت دفاعی طاقت جمع کرنی چاہیے۔ نیز اگر دشمنوں کی جانب سے صلح کی پیشکش ہو تو اسے تسلیم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اخیر میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمام دشمنان کی جانب سے وہ تنہا ہی کافی ہے۔ رکوع نمبر 9۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ نیز فوج کی قلت و کثرت کو بھی عارضی چیز قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ صبر، ثابت قدمی اور اللہ پر توکل رکھا جائے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ کے کچھ اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 10۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم
خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ سورہ توبہ کے آخری رکوع میں جنگی قیدیوں سے متعلق فدیہ وغیرہ کی کچھ ہدایات ہیں۔ اس کے بعد ایمان، ہجرت اور جہاد وغیرہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ نیز جس سرزمین پر دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے وہاں سے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کا بھی حکم ہے۔ سورہ توبہ، اس مدنی صورت میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ براءت۔ قرآن کریم کی یہی وہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ درج نہیں۔ رکوع نمبر 1، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورت کی ابتدا میں کفار و مشرکین سے ہونے والے مسلمانوں کے کچھ معاہدوں کا تذکرہ ہے۔ انہی سے متعلق کچھ ہدایات ذکر کی گئی ہیں۔ نیز کہا گیا ہے کہ اگر مشرکین پناہ مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دی جائے گی، لیکن سرکش کفار اور دشمنان اسلام کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ رکوع نمبر 2، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ اس رکوع میں کچھ قبیلوں کے معاہدے کا ذکر ہے کہ اگر وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ البتہ جو کفار مسلمانوں کی جان و مال کے در پہ رہتے ہیں ان سے معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ کر توبہ کریں، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو وہ ایمانی اخوت کا حصہ بن جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جائیں تو ان سے کوئی معاہدہ باقی نہ رہے گا۔ اخیر رکوع میں اللہ کی راہ میں ہر طرح کی جد و جہد کرنے اور مال و دولت وغیرہ کو خیرآباد کہنے کی ترغیب وارد ہے۔ رکوع نمبر 3، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ اس رکوع میں مسجدوں کی تعمیر، اس کی آبادی اور نگرانی وغیرہ کا مستحق مومنین کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کفار کے کچھ اعمال مثلاً حجاج کی خدمت، مسجد حرام کی نگرانی وغیرہ کو بغیر ایمان کے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جن مومنین نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور دائمی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پھر مومنین کو ہدایت ہے کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار مثلاً والدین، بھائی وغیرہ حالت کفر پر ہی ہیں تو ان سے قلبی تعلق نہ رکھو۔ نیز رشتہ داری، مال و دولت، مکانات و تجارت وغیرہ اگر راہ خدا میں رکاوٹ کا سبب بنیں تو انہیں بے فائدہ بلکہ مضر قرار دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اس رکوع میں اللہ نے غزوہ بدر اور حنین کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کو یاد دلایا ہے کہ دشمنوں کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ کفار میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا کہ کفار باطلی طور پر نجس ہیں، اس لیے آئندہ مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع رہے گا۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں اور ان سے تعلقات ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہ کریں۔ اس کے بعد اہل کتاب سے جزیہ لینے کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز جو لوگ مصالحت کریں ان سے جنگ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 5،
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اس رکوع کے آغاز میں یہود و نصارہ کے دو مشرکانہ عقیدوں کی تردید کی گئی ہے۔ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جبکہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ منہما۔ اس عقیدے میں ان کے مذہبی پیشواؤں کی خیانت اور بددیانتی کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد کفار کی دل خواہش کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پوری طرح چمکا کر رہے گا۔ اس کے بعد مال و دولت کے لالچ، سونے چاندی کی ذخیرہ اندوزی اور اس کے حقوق کی عدم ادائیگی یعنی زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام نہ کرنے پر دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے اور اس سے متعلق کچھ خاص ہدایات ہیں۔ رکوع نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، نیز آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو بے حیثیت قرار دیا گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے واقع ہجرت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اخیر میں منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں جانے کے لیے مختلف قسم کے جھوٹے بہانے بناتے رہتے تھے۔ رکوع نمبر 7۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اس رکوع میں بھی منافقین کے جہاد سے پیچھے ہٹنے اور ہیلے بہانے تلاش کرنے کا ذکر ہے۔ نیز ان کی ذہنیت بیان کی گئی ہے کہ اگر بالفرض یہ جہاد میں شامل بھی ہوتے تو سازشوں میں مشغول رہتے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں منافقین کی جانب سے ہونے والی حرکتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہونے والی تکلیف سے ان کو دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کسی بھی طرح کا مالی چندہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی نماز کے تعلق سے ان کی سستی و کاہلی، زکوٰۃ و صدقات کے تعلق سے ان کے بخل اور ان کی جھوٹی قسموں کا بھی تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 8۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اس رکوع میں اولاً زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر ہے۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے حکومتی ملازمین، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کو آزادی دلانے، قرض دار، اللہ کے راستے میں نکلنے والے یعنی مجاہدین و حجاج اور مسافرین۔ پھر ایسے بدبخت منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ ایسے لوگوں کو جہنم کے دائمی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذکر ہے کہ جب ان منافقین کے جملوں کی گرفت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، جس کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ رکوع نمبر 9۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ اس رکوع میں اولا منافقین کی خصلتوں کا ذکر ہے کہ لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں، بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ کا نافرمان ہونے کی علامت ہے، جس پر ان سے جہنم کے دائمی عذاب
اور رحمت خداوندی سے دوری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ طاقت و قوت اور مال و دولت وغیرہ کے باوجود گزشتہ امتوں مثلا قوم نوح، قوم عاد و ثمود وغیرہ کی ہلاکت و بربادی کا ذکر بھی ہے کہ منافقین انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے ساتھ جہاد اور سختی کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز منافقین کے کفریہ جملوں، ان کی سازشوں، مال و دولت کی کثرت کے باوجود بخل و کنجوسی اور اہل ایمان کے استہزاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں اور خفیہ مجلسوں سے خوب واقف ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 11۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اس رکوع میں بھی منافقین کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، جہاد میں شریک نہ ہوئے اور دھوپ کی شدت کا بہانہ بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش انہیں جہنم کی آگ کی شدت کا اندازہ ہوتا۔ انجام کار ان کے لیے بس دنیا کی کچھ دن کی مسرت ہے، آخرت میں رونا ہی ان کا مقدر ہوگا۔ پھر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اب اگر یہ جہاد میں شریک بھی ہونا چاہیں تو ان کو منع کر دیں، نیز ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ آخر رکوع میں مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 12۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اس رکوع میں بھی غزوہ تبوک ہی کا ذکر ہے۔ کمزوروں، مریضوں اور جن لوگوں کے پاس جہاد میں جانے کا سامان نہیں تھا، ان سب کو اس عظیم عبادت سے رخصت دی گئی ہے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہیں سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا گیا تھا کہ اس عظیم عبادت میں شریک نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ روتے روتے واپس لوٹے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔